الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مجھ سے سب سے قریب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یعنی بندہ اگر اچھے اخلاق کا مالک ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ میزان میں جو قیامت کے دن بندوں کے اعمال جس میں تولے جائیں گے، اس میں حسن اخلاق سے زیادہ وزن والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حسن اخلاق کا مطلب آدمی اچھے انداز میں کسی سے بات چیت کرے، صلہ رحمی کرے، گالی گلوچ نہ کرے، بلا وجہ غصہ نہ کرے، لوگوں کے ساتھ میں سخاوت کا معاملہ کرے، ملنے جلنے کا برتاؤ کرے اہل سنت کے ساتھ۔ تو اگر حسن اخلاق اگر کسی کے پاس میں ہے تو کل قیامت کے دن میزان عمل کے اندر اس سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اور قرآن مقدس اور احادیث طیبہ کے اندر اس کی بہت زیادہ تعلیمات موجود ہیں۔ یہ باتیں میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر اخلاق کی بڑی کمی آ رہی ہے، اور رفتہ رفتہ ہمارے اخلاق گرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اخلاق بڑے بلند ہونے چاہیے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ کائنات کے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے عالی اخلاق تھے، اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی راہ میں، وہ آپ کو دیکھ کر کے کانپنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی کہ اگر اچانک نظر پڑتی تھی تو خوف طاری ہو جاتا، وہ کانپنے لگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر حسن اخلاق کے پیکر تھے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ میں آتا یا آپ سے ملاقات کرتا، آپ سے ملتا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں پیش آیا کرتے۔ آپ سوچیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، جب فتح مکہ کا وقت آیا تو کتنا عظیم وقت تھا۔ جس مکہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہجرت کر کے باہر تشریف لانا پڑا، اسی مکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ ایک عجیب شان ہوا کرتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی سواری کے پیچھے حضرت امام حسن کو نہیں بٹھایا، حضرت امام حسین کو نہیں بٹھایا۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری کے پیچھے اگر کوئی بیٹھا تھا تو یہ غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بڑے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور میں جب بزرگوں کے اخلاق پڑھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو کتنے اعلیٰ اخلاق دیے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ پہلی رات میں جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جب بیوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بیوی کو چیچک نکل آئی ہے۔ دیکھیں اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو کتنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے نوازتا ہے۔ پہلی رات ہے، بزرگ جب پہلی رات میں اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس کو چیچک نکل آئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلی رات کے اندر عورت بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے، اس کا بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ وہ عورت جو اور دنوں کے اندر اتنی خوبصورت نہیں لگتی ہے، پہلی رات میں بھی وہ بھی اتنی بن سور جاتی ہے کہ اس کے چہرے اور اس کے لباس سے حسن ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پہلی رات کے اندر اگر عورت اپنے شوہر کے کمرے میں جائے اور سجا ہوا کمرہ، اس میں جب داخل ہو اور اس وقت اس کا ایک الگ ہی نکھار ہوا کرتا ہے، وہاں پہ اگر اس کے چہرے پہ چیچک نکل آئے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ آپ تصور کریں، وہ عورت شرم سے پانی پانی ہو جائے گی، اس کی حسرتوں کا خون ہو جائے گا، اس کے ارمانوں کا جنازہ نکل جائے گا کہ وہ بناؤ سنگار اور خوبصورتی کا مجسم بن کر کے جس شوہر کو پہلی رات کے اندر اپنا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، اس رات کے اندر
اس کا چہرہ بگڑ گیا، یعنی اس کے چہرے پر چیچک نکل آئی، تو شرمندگی اور جو ہے اس کے چہرے کے اوپر جو غم اور رنج کے آثار ہوں گے وہ کوئی اندازہ اس کا لگا سکتا ہے۔ اس دلہن کے دل سے پوچھے کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب جب وہ بزرگ پہلی رات کے اندر اپنی بیوی کے پاس میں اپنی بیوی کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عورت کے چہرے پر چیچک نکل آئی ہے۔ اب بزرگ کے اخلاق دیکھے، میں قربان جاؤں اس بزرگ کے اخلاق کے اوپر، اللہ نے کتنے عظیم اخلاق دیے تھے۔ وہ بزرگ جب اس حجرے کے اندر داخل ہوئے تو اندھے بن گئے، یعنی کہتے کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں اندھے؟ اس لیے بن گئے تاکہ عورت کی شرمندگی دور ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے کہ میں اپنے چہرے پر چیچک کی وجہ سے جو غم کر رہی ہوں، جو رنج کر رہی ہوں، جو شرمندہ ہو رہی ہوں، مجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا شوہر تو دیکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ ایک رات کے لیے اندھے نہیں بنے تھے، 20 سال تک وہ اندھے بن کر کے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان 20 سالوں کے اندر جب تک میں زندہ ہوں، اگر میری بیوی کو یہ پتا چل گیا کہ میں تو ایسے ہی ناٹک کر رہا تھا، تو اس کو پہلی رات والی بات جب پھر یاد آئے گی تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ میرے شوہر نے پہلی رات میں مجھے اس حالت میں دیکھا۔ تو جب تک زندہ رہے 20 سال تک اندھے بن کر کے رہے تاکہ ایک رات کی شرمندگی سے ایک عورت کو بچایا جا سکے۔ اللہ نے اتنے اعلیٰ اخلاق سے انہیں نوازا تھا کہ ایک عورت کی عزت اور اس کی عزت کی خاطر اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اللہ کے ولی 20 سال تک اندھے بن کر کے رہ رہے ہیں۔ ہم تو 5 منٹ برداشت نہیں کر پاتے اور غصے میں آ جاتے ہیں، کیا سے کیا کر بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ والوں کے اخلاق دیکھو، ایک عورت کی عزت کا اتنا خیال کیا کہ 20 سال تک اندھا بننا انہوں نے گوارا کر لیا۔ حضرت حاتم اسم کے بارے میں آپ لوگوں نے کتنی بار سنا۔ حضرت حاتم اسم جو ہے وہ جو ہے بہرے نہیں تھے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک بار ان کی بارگاہ میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں جب عورت آئی ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر ویسے بھی چند لوگوں کے درمیان ہوا خارج ہو جائے تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے، چہرہ اس کا تھوڑا پھیکا پڑ جاتا ہے اور بڑی شرمندگی اور لجاجت ہوتی ہے۔ اب جب وہ عورت حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اللہ والوں کے اخلاق دیکھو، آپ نے یہ سوچا کہ جب عورت کی ہوا میرے سامنے خارج ہو گئی تو اب یہ شرمندہ ہوگی، اس کو شرمندگی سے کیسے بچاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ ذرا زور سے بولو، میں بہت کم سنتا ہوں۔ وہ بولی بولے اور زور سے سنو، مجھے بہت کم سنائی دیتا ہے۔ وہ بولی بولے اور زور سے بولو، میں بہت کم سنتا ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ عورت کو جو شرمندگی ہوئی ہے اس کی شرمندگی دور ہو جائے کہ میں بلا وجہ شرمندہ ہو رہی ہوں۔ حضرت حاتم تو بہت کم سنتے ہیں، تو جو ہوا خارج ہوئی ہے ان کی آواز تو ان کے کان میں گئی نہیں ہوگی، جب میں اتنا زور سے بول رہی وہ نہیں سن پا رہے ہیں۔ اب وہ عورت اڑ کر کے چلی گئی۔ اب اس کے بعد میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتے اور جو بھی بات آپ سے کہی جاتی اس کو آرام سے سن لیتے، لیکن نہیں، آپ نے سوچا کہ اس عورت کو اگر بعد میں یہ پتا چل گیا کہ میں ایسے ہی کر رہا تھا، میں تو آواز سنتا ہوں، تو گھر کے اندر بھی وہ شرمندہ ہوگی۔ تو جب تک آپ زندہ رہے آپ یہی کہتے رہے کہ میرے سامنے زور سے بولا کرو، اس لیے کہ میں بہت کم سنتا ہوں۔ اتنی لمبی مدت تک آپ نے اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے رکھا، کیوں؟ ایک عورت کی عزت کی وجہ سے۔ یہ ہوتے ہیں اعلیٰ اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اخلاق اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے عبداللہ ابن خیاط کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ عبداللہ ابن خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ کچھ لینے کے لیے آتے، دکان تھی ان کی، تو یہ کھوٹے سکے بھی چلا لیتے تھے۔ اگر آج نقلی نوٹ ہم کو کوئی لا کے دے دے ہم جھگڑا کر لیں گے یا واپس کر دیں گے، کھوٹے سکے اگر کوئی لا کر کے دے تو کون لے گا؟ عبداللہ ابن خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھوٹے سکے بھی لے لیتے تھے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ کھوٹے سکے کیوں لیتے ہیں؟ تو راز کی بات بتائی۔ دیکھو یہ ہے بزرگوں کے اخلاق۔ فرماتے اگر یہ کھوٹا سکہ لے کر کے آیا، اگر اس کو میں نہیں لیتا تو یہ پھر کسی دوسرے دکاندار کو دھوکہ دینے کے لیے جاتا، اور یہ کھوٹا سکہ دھوکہ دے کر کے کسی اور مسلمان کو دے دیتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو، وہ سارا نقصان میں اکیلا ہی اٹھا لوں، لہذا جو بھی کھوٹا سکہ لے کر کے آتا ہے اس کو میں چلا لیتا ہوں تاکہ یہ کہیں اور کسی اور مسلمان دکاندار کے پاس نہ جائے اور کسی میرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہونے پائے۔
یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے اخلاق. آج تو لوگ پیسوں کے لیے کیا کیا نہیں کر بیٹھتے. حضرت قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی خادمہ اپنے ہاتھ میں سیخ لے کر کے آ رہی تھی. اب وہ جب سیخ لے کر کے آئی تو سیخ اس کے ہاتھ سے گرا. آپ کا چھوٹا بچہ تھا اس پر گر گیا. چھوٹا بچہ، گرم گرم سیخ جب اس پر گرا، بچہ انتقال کر گیا. اگر ہمارے بچے کو معمولی تکلیف ہو جاتی ہے نا تو ہمارا جلال میں عالم کیا ہو جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں بچے کو معمولی تکلیف تو آپ چھوڑیے، ایک مدرس جو مدرسے کے اندر بچے کو پڑھاتا ہے ادب سکھانے کے لیے بچے کو مار دیتا ہے تو ماں باپ شکایت لے کر کے آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے ہی بلا وجہ مار دے تب تو روڈ پر آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا باقاعدہ دنگل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ والوں کے اخلاق کتنے بلند ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قیس بن عامر کی لونڈی ان کی خادمہ ہے، وہ سیخ لے کر کے آ رہی ہے اور ان کے بچے پہ گر گیا، بچہ انتقال کر گیا. کوئی غم نہیں بنایا، بلکہ آپ کے صبر کا، اخلاق کا علم یہ تھا اس خادمہ کو معاف بھی کر دیا اور کہا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے. بتاؤ اتنے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کوئی کر پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعلی اخلاق اپنے پیاروں کو عطا فرمائے. ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی. اگر ہمارے اوپر راکھ کیا اگر کوئی ذرا سا اگر کچھ ہمارے کپڑے پہ لگا دینا تو اس سے ہم جھگڑا کریں گے. اب راکھ چولہے میں سے نکلی ہوئی اگر کپڑے پہ گر جائے تو سارا کپڑا خراب ہو جاتا ہے. کپڑے پہ راکھ گری. اب ان کے جو ساتھ میں مریدین تھے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. آپ نے فرمایا نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا حضور آپ پر راکھ اس نے گرا دی، آپ پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا میں بہت گنہگار ہوں، مجھ گنہگار کو تو آگ کی سزا ملنا چاہیے، میرے اوپر آگ پھینکنا چاہیے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، مجھے آگ سے بچا رہا ہے، راکھ ہی کے اندر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. یہ ہیں بزرگوں کے اعلیٰ اخلاق. اگر ہم ان اخلاق کو سیکھ جائیں تو ہماری زندگی کے اندر جتنی کرواہٹ ہے وہ ساری کی ساری کرواہٹ ختم ہو جائے. اور میں اگر بزرگوں کے اخلاق کی بات کروں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ سب کے ساتھ نیکی کرے لیکن اگر اپنی مرغی کے ساتھ میں اچھا سلوک نہ کرے وہ بھی نیک نہیں ہے. کہہ رہے اخلاق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تو جانوروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اگر تم سب سے اچھے انداز میں ملو لیکن تمہارے گھر میں مرغا یا مرغی ہے، اگر اس کے ساتھ میں تم اچھی طریقے سے پیش نہ آؤ تب بھی تم نیک نہیں بن سکتے. نیک بننے کا مطلب یہی ہے انسانوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی اگر جانور ہو تو جانور کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا تھا اور اس کا 1000 چاندی کا سکہ درہم چوری ہو گیا تھا یا گم ہو گیا. وہ آ کے آپ پر الزام لگانے لگا کہ آپ ہی نے لیا ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتنا اس نے بتایا تھا اس کو گھر پہ گئے اور لا کر کے اس کے حوالے کر دیا. اب وہ آدمی جب اپنے گھر پہ گیا تب اسے پتا چلا کہ معاذ اللہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بلا وجہ امام جعفر صادق پر الزام لگا دیا، میرا پیسہ تو گھر میں موجود ہے. اب وہ بڑا شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کر کے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا یہ مال ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرا پیسہ میرے گھر کے اندر موجود ہے، میں نے بلا وجہ آپ پر الزام لگایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے اپنا مال مجھے دیا، میں آپ کا مال واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کوئی الزام لگا دے ہم مجھ سے جھگڑا کر لیں گے، پیسہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر ہم نے دے دیا ہے اور بعد میں اگر پتہ چل گیا کہ جھوٹا الزام لگایا تھا تو پھر دیکھو کہ کیا کیا ہم لوگ نہیں کریں گے. لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھی پتا تھا یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اب وہ خود معافی مانگنے کے لیے بھی آیا ہے، پیسہ واپس کر رہا ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق دیکھو. آپ جواب کے اندر ارشاد فرماتے تم نے مجھ سے پیسہ مانگا میں نے تجھے دے دیا. ہم اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کو ایک بار دے دیتے ہیں اسے دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے. جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کیا اور تمہارا پیسہ تو تمہیں مل ہی گیا ہے، یہ پیسہ بھی تمہیں لے جاؤ، میں اپنی طرف سے یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں. یہ ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے آداب اور اخلاق. اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخلاق کے بارے میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ان سے آیا اور پوچھنے لگا کہ آبادی کدھر ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر ہے. اب جب آپ نے کہا تو مارنے لگا
تو آپ نے جواب کے اندر اس کو جنت کی دعا دی. تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو مارا، آپ نے مجھ کو جنت کی دعا دی. بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور میں نے آبادی پوچھی تو آپ نے قبرستان کا راستہ بتا دیا. کہا میں نے تو صحیح جواب دیا ہے. آبادی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے وہی تو آبادی ہے. جہاں پہ لوگ گھٹتے چلے جائیں وہ تھوڑی آبادی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ واپس جاتا رہتا ہے، لیکن قبرستان میں جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے. تو اس لیے میں نے تم نے آبادی پوچھی تو قبرستان کا پتہ بتا دیا، اور تم نے مجھے مارا تو میں نے تمہیں جنت کی دعا اس لیے دی کہ تم نے بلا وجہ مجھے مارا تو مجھے تو نیکیاں مل گئی. تو میں نے سوچا کہ تمہارے ماننے کی وجہ سے مجھے نیکیاں مل گئی، میرا فائدہ ہوا تو تمہارا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے، تو میں نے تمہارے لیے دعا کر دی، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. بتاؤ ایسے اخلاق اور ایسے عظیم اخلاق کیا دنیا کا کوئی عام انسان پیش کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین ہی کو عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بار کسی نے دعوت دی. اب آپ دعوت میں آئے، دروازے پہ آئے، واپس کر دیا. پھر آئے، بلانے گیا، پھر دروازے پہ آئے، پھر واپس کر دیا. اب بار بار واپس کیا. آخر کے اندر وہ مکان کا مالک پوچھنے لگا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو مکان سے دھتکار کر کے واپس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں بھی آپ واپس چلے آتے، بلاتا ہوں تو آپ انکار نہیں کرتے. فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک کتے کو بھی اگر کوئی دھتکار دے اور واپس بلا لے تو کتا بھی واپس آ جایا کرتا ہے. تو یہ بزرگان دین جن کے یہ عالی اخلاق ہیں، اگر ہمارے ساتھ میں اگر کوئی ایسا برتاؤ کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے. یہ بزرگوں کی باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج کل لوگوں میں محبتیں ختم ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں اپنے اندر بزرگوں کے ان حالات کو پڑھو اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرو تاکہ زندگیاں ہماری سنور جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.